نیاز امام حسین علیہ السلام مجلس کی پریپریشن، 7 محرم کی مجلس، حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت، حضرت شہزادے اون محمد علیہ السلام کی زیارت، حضرت شہزادے علی قاسم علیہ السلام کی مہندی، اور کیا مولا غازی عباس کا علم، اور کیا کیا نیاز چلائی جاتی ہے، اماں بارگاہ کی باقی زیارتیں، 6 محرم جھولا علی اصغر علیہ السلام۔ اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کا ولاگ ڈیٹیل ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کو حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت کس طرح تیار کی جاتی ہے، اور 7 محرم کی مجلس حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی ہمارے گھر کس طرح ہوتی ہے، حضرت شہزادے اون محمد علیہ السلام کی زیارت کس طرح تیار کی جاتی ہے، 6 اور 7 محرم ہمارے گھر کس طرح مجلس ہوتی ہے، کس طرح مجلس کی پریپریشن ہوتی ہیں، حضرت جون علیہ السلام کون تھے، آپ کو اس ولاگ میں سب دکھاؤں گی۔ اینڈ تک ولاگ کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر میری بہن بیٹھ کر علم اور زیارات کے کپڑے پریس کر رہی تھی تاکہ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت تیار کی جا سکے، اور باقی علم پریس کر رہی تھی تاکہ مولا غازی عباس کے علم سجائے جا سکیں، اور حضرت شہزادہ اون محمد علیہ السلام کی زیارت تیار کی جا سکے۔ آپ کو اس ولاگ میں سب کچھ دکھاؤں گی، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ غازی ہے، جرار ہے، علمدار ہے عباس، ہم شکل حیدر کرار ہے عباس، ساری وفائیں کہتی ہیں شان عباس میں، خدا کی قسم وفاؤں کا انبار ہے عباس۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت کا سارا سامان آ گیا تھا، اور یہاں پر میں اور میری مما اور میری بہن سب مل کر زیارت کو تیار کر رہے تھے۔ اچھا نا، یہ زیارت ہمارے گھر میں 6 محرم کو تیار کی جاتی ہے، اور 7 محرم کی رات آ جاتی ہے، اور اگلے دن 7 محرم کو حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے ہمارے گھر۔ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بیرا بھی تیار کیا جا رہا تھا، جو 10 محرم کو آپ باہر بھی دیکھتے ہوں گے، بہت بڑا بیرا تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اماں بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بیرا ہے، وہ بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میری مما نے بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت کو پہلے صاف کیا، مٹی تھی اس پر، پھر اسے آہستہ آہستہ سے تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ جو زیارت ہے یہ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی تیار کی جا رہی تھی، اور یہاں پر میری بہن اور میں مل کر یہ جو لڑیے ہیں، یہ سارے پھول ہیں، زیارت پر سجا رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی، حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت اتنا تیار ہو گئی تھی۔ باقی ابھی یہ جب فل تیار ہوگی میں آپ کو لاسٹ میں ضرور دکھاؤں گی۔ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ روایت میں کہا جاتا ہے حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی ایج 13 برس تھی۔ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام نے امام حسین سے اجازت مانگی جنگ کی، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت نہ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، آپ میرے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی نشانی ہے، جب میں حضرت حسن علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں تو آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ ہسٹری کربلا میں ہے کہ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کے بازو پر ایک تعویذ تھا، جو انہوں نے کھولا، جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم میرے بھائی حسین علیہ السلام کو کربلا میں تنہا دیکھو تو حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام تم ان پر اپنی جان قربان کرنا۔ پھر اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کو اجازت دی، اور حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کا نام کربلا کے 72 شہداء میں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان امام حسین پہ قربان کی۔ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی وفاداری اور اہل بیت سے محبت کربلا میں ایک عظیم مثال ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو زیارت تیار ہوتا دکھائی ہے۔ جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس عزیز کی، صدیاں حسین کے زمانہ حسین کا، نعرہ حیدری یا
السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آج آپ کو مولا حسین کی دعا کا کربلا میں ایک اثر سناتی ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ آپ جانتے ہیں حضرت جون علیہ السلام کون تھے؟ حضرت جون علیہ السلام رسول خدا امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے۔ یہ حبشی غلام تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ کربلا کے 72 شہداء میں سے حضرت جون علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت جون علیہ السلام کی عمر ہسٹری کربلا میں ہے کہ 92 ایئرس تھی۔ وہ اتنے ضعیف تھے کہ جنگ نہ لڑ سکتے تھے، مگر ان کی خواہش تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی اور کہا کہ جون، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ امام سجاد کی غلامی میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت جون علیہ السلام کی وفاداری تو دیکھیں۔ حضرت جون علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں اکیلے چھوڑ کر نہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولا، میں نے آپ پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت جون علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت جون علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام سے کہا، مولا، میرا سر اپنی گود میں نہ رکھیے، میں تو ایک غلام ہوں، آپ کیوں میرا سر اپنی گود میں رکھ رہے ہیں؟ تو مولا حسین نے پھر بھی بار بار حضرت جون کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت جون علیہ السلام نے کہا، میں تو ایک غلام ہوں، میں تو حبشی غلام ہوں، میرا رنگ تو کالا ہے، مولا میں اس قابل نہیں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں رکھیں۔ تب مولا حسین علیہ ہسٹری کربلا میں ہے کہ تب مولا حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کی، اے اللہ، جب روز محشر سب کے چہرے سیاہ ہوں گے، میرے جون کا چہرہ نورانی بنا دینا۔ اے اللہ، میرے جون کے جسم سے اتنی خوشبو آئے کہ پوری کربلا حضرت جون علیہ السلام کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ تاریخ کربلا میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، جو فوج اشقیاء تھے وہ لوگ کہتے تھے حضرت جون علیہ السلام کے جسم مبارک سے اتنی خوشبو تھی کہ پوری کربلا حضرت جون علیہ السلام کے جسم مبارک سے آنے والی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم فرج۔ بس پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہاں میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے آ گئی تھی۔ نماز کو کبھی نہیں بھولے گا، امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ بھی نماز میں کیا تھا۔ اذان کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنا سب کچھ قربان کیا۔ یہاں 7 محرم کی سبیل کے لیے نیاز بھی آ گئی تھی۔ اب بس اس نیاز کو میں اور میری بہنیں ان سب کو ہم مل کر فریج میں رکھیں گے اور فریزر میں رکھیں گے، تاکہ یہ پانی کی نیاز چلائی جا سکے 7 محرم کو کربلا والوں کی یاد میں۔ ہسٹری کربلا میں ہے کہ 7 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر، سب پر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 3 دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند تھا۔ کربلا میں جو بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے اور ہر طرف آوازیں تھیں، الاتش الاتش۔ حضرت معصوم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کا بچہ پیاسا تھا۔ ننھی معصوم بی بی سکینہ جن کی عمر 4 سال تھی، کربلا میں وہ پیاسی تھیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں پیاس کے عالم میں پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ اس لیے محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی پیاس، کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی یاد میں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے یا پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہر سال 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے بچوں کی پیاس کی یاد میں پانی تقسیم کیا جاتا ہے یا سبیل امام حسین لگائی جاتی ہے۔
علی اصغر اور بی بی سکینہ کی نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ سے بھی جتنا ہو سکے محرم میں سبیل امام حسین علیہ السلام ضرور لگایا کریں۔ بس یہاں پر سارے فروٹ بھی آ گئے تھے حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت میں رکھنے کے لیے، اور فروٹ جو ہے حضرت 7 محرم کو حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی نیاز میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور بس یہاں ماما نے مجھے کہا کہ پہلے جا کے جھولا علی اصغر علیہ السلام میں فروٹ رکھ کے آؤ، تو یہاں پر میں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے میں آ کے فروٹ رکھ رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہاں پر فروٹ بھی آ گئے تھے۔ یہ فروٹ جو زیارتوں میں رکھے جاتے ہیں وہ مجلس ختم ہونے کے بعد لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ منت کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ بس میں نے حضرت شہزادہ علی اصغر کے جھولے میں رکھ دی تھی نیاز۔ چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے، چین کہاں سے پاؤں، آلوٹ کے آ جا لال میرے، آلوٹ کے آ جا لال میرے، آلوٹ کے آ جا لال میرے، جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے، میں چین کہاں سے پاؤں۔ صدقے بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجر فرجم۔ یہاں پر حضرت شہزادے اونو محمد علیہ السلام کی زیارت تیار ہو گئی تھی۔ یہ ماشاءاللہ سے مما نے تیار کی تھی، بسم اللہ اور درود پاک پڑھ کے۔ جس نے زیارت کرنی ہے وہ زیارت کر لے۔ حضرت شہزادے اونو محمد علیہ السلام بی بی زینب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو مولا حسین علیہ السلام پر کربلا میں قربان ہوئے تھے۔ حضرت شہزادے اونو محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بی بی زینب نے کہا تھا آپ میرے حسین کا صدقہ ہیں۔ یہ بچے بہت کم عمر تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوئے تھے کربلا میں، اور ماشاءاللہ سے یہ عظیم مثال ہیں وفاداری کی، شجاعت کی، بہادری کی کربلا میں۔ ماشاءاللہ سے یہاں حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی زیارت تیار ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ سے جس نے زیارت کرنی ہے وہ زیارت کر لے۔ میں آپ کو ساری زیارت دکھاتی ہوں اندر سے بھی۔ ماشاءاللہ سے یہ میری مما نے تیار کی تھی۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر سقائے سکینہ علیہ السلام کی مشق لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی پیاسے تھے کربلا میں۔ ماشاءاللہ سے میں آپ کو اندر بھی زیارت کرا دیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس نے زیارت کرنی ہے زیارت کر لیں۔ ماشاءاللہ سے حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی 7 محرم کو مہندی بھی تیار کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی، مجلس کی تیاری بھی دکھاؤں گی، مجلس بھی دکھاؤں گی۔ ماشاءاللہ سے آج 7 محرم کے دن حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی پیاس کی یاد میں اور کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس کی یاد میں شربت تیار کیا جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ پھر مجلس سے پہلے اس میں برف ڈالی جائے گی اور پانی ڈالا، پھر سبیل چلائی جائے گی۔ بس یہاں پر ماشاءاللہ سے نیاز بھی آ گئی تھی۔ آج نیاز میں قورمہ تھا، دسترخوان لگایا جانا تھا۔ ماشاءاللہ سے نیاز حسین علیہ السلام میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دنیا میں جتنا کھانا کھا لیں اس کا ذائقہ نہیں ہوتا جتنا نیاز امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر ہم کچھ نیاز کو ڈبوں میں بھی پیک کر رہے تھے اور باقی کا دسترخوان لگایا جاتا ہے مجلس کے بعد۔ حضرت شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کے نام کا دسترخوان لگایا جاتا ہے جہاں مجلس کے بعد سب بیٹھ کے نیاز کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو مجلس سے پہلے کا دکھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں عزا خانہ کتنا ماشاءاللہ سے سج گیا ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، کربلا ایک مصرے میں سنا سکتی ہوں، کربلا ایک مصرے میں سنا سکتی ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس اعزا میں ہر کوئی آ سکتا ہے، مجلس اعزا میں کسی فرقے کا کوئی تعلق نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر نا میں نے پانی کا گلاس بھر کے رکھ دیا تھا اور ڈائری بھی رکھ دی تھی۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے عالمہ جو آتی ہیں وہ یہاں پر آ کر مجلس پڑھتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے اب میں آپ کو اپنے اماں بارگاہ کی زیارتیں دکھا دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہ علی اصغر کا جھولا ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں دکھایا تھا کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ حضرت نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے اماں بارگاہ کی زیارتیں ہیں، جس نے زیارت کرنی ہے زیارت کر لیں۔ ماشاءاللہ سے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پر 14 معصومین کے نام سے امام ضامن باندھے جاتے ہیں، اور یہ امام ضامن لوگ منتوں کے لیے لے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر آتے ہیں تو لوگ یہاں سے منتوں کے لیے لے جاتے ہیں، ان کی منتیں مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ امام ضامن حفاظت کے لیے بھی باندھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آج تک ہمارے اماں بارگاہ سے جس نے بھی منت اٹھائی ہے اس کی منت پوری ہوئی ہے، وہ اگلے سال آ کے ہمارے گھر منت دے کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی امام ضامن، دیکھیں یہاں پر 14 معصومین علیہ السلام کے نام کے۔ ماشاءاللہ یہ وہ بیرا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا، ہم تیار کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ یہ ہر سال تیار کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں جو اماں بارگاہ ہے اسے سب لوگ چھوٹی کربلا کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کربلا سے لائی گئی مسح کی ہوئی زیارتیں بھی ہیں، اور مسح کیا ہوا علم بھی ہے، جو حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کی زری سے مسح ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کی زری سے مسح ہے، اور حرم میں مولا حسین علیہ السلام سے لائی ہوئی چھوٹی سی امام حسین علیہ السلام کی زری پاک بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سے یہاں مجلس سٹارٹ ہو گئی تھی، پہلے حدیث کے ساتھ باقی ساری مجلس دکھاتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل محمد علی قاسم سب کو دے چکے تھے، صرف مولا حسین بچ گئے تھے۔ اب روایت لکھتی ہے کہ جب وہ کربلا پہنچا روزے عاشور، ماشاءاللہ سے یہاں پر میں نے آپ کو مجلس دکھا دی کس طرح ہوتی ہے۔ پہلے حدیث قصہ پڑھا جاتا ہے، پھر دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مجلس پڑھی جاتی ہے، وہ میں نے آپ کو کلپس یہاں ریکارڈ کیے تھے، آپ کو دکھا دیے ہیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد نوحہ خوانی اور ماتم حسین ہوتا ہے۔ کربلا، کربلا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اللہ جل، اللہ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا عباس، یا عباس، یا بس ماشاءاللہ سے یہاں پر مجلس ختم ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد دعا منگوائی گئی امام زمانہ کے ظہور کی۔ پھر یہاں پہ نا میں امام حسین علیہ السلام کی سبیل کا جو شربت تھا وہ گلاسوں میں ڈال رہی تھی اور سب میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ بس یہاں پر فریج سے ٹھنڈی بوتلیں بھی نکالی جا رہی تھی پانی کی، اور دسترخوان کے لیے روٹیاں بھی نکالی جا رہی تھی۔ یہاں پر بس دسترخوان لگایا گیا، پھر اور نیاز تقسیم کی گئی۔ یہاں پر میں روٹیاں نکال رہی تھی اور اپنی بہنوں کو دے رہی تھی، اور باہر دسترخوان لگایا جا رہا تھا۔ دسترخوان کا کلپ میں ریکارڈ نہیں کر سکی، اچھا نہیں لگتا۔ بس اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی تھی اور یہاں میں آ گئی تھی خود بھی کھانا کھانے کے لیے، مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ یہاں پر بیٹھ کے میں نیاز امام حسین علیہ السلام کھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے اس نیاز میں بڑی برکت ہے۔ بس اینڈ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کریں، اور درود پاک پڑھ کے امام حسین کو کربلا کے 72 شہداء کو ہدیہ کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی عزاداری اور نیاز سبیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کومنٹ میں سب لبیک یا حسین لکھ دیں، سلام یا حسین لکھ دیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔
مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلا ولاگ میں مولا غازی عباس کے علم 8 محرم اور 10 محرم کا ایک ساتھ بناؤں گی، 10 کے بعد وہ آپ کو ملے گا۔ بس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔